ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على آبائهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین بلند تر صلوات پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو پوری طاقت سے بولو حسینیت اپنے عقیدے کا اظہار کرو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت قرآن و آل بیت سے محبت کا دم کرو پوری جرت سے جواب دو حسینیت سیرت آل بیت علیہ السلام پر چلنے کا حد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات قابل احترام عزیزو دوستو بزرگو یہ ایام یہ شبہ روز کسی تعارف کے محتاج نہیں ان ہستیوں کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں کہ جن کو اللہ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے رہبر بنا کے بھیجا اور یاد رکھنا حسین ابن علی ایک شخص نہیں ہے حسین ابن علی ایک فرد نہیں ہے حسین اللہ کے دین کی بقا کی ضمانت ہے حسین اللہ کے قرآن کا محافظ ہے جو نبیوں کی محنتوں کا ثمر ہو اسے حسین کہتے ہیں آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جس میں نبیوں کی سیرتوں کی جھلک ہو اسے حسین کہتے ہیں تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے آدھا گھنٹہ میں نے پڑھنا ہے اور 5 نعرے مارنے کی آپ کو اجازت ہے کہ پنجتن پاک کا جشن گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات اس لیے کہ کچھ میں بھی بیان کروں گا اور کچھ آپ نعرے ماریں گے تو 5 نعرے آپ مار سکتے ہیں نعرہ حیدری کے اور بے شک آپ کا 1 لگ گیا ہے 4 باقی ہیں اور کچھ مجھے بات کرنے کی اجازت ہے گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری بات سے اور یہ 5 کی 5 نعرے مارنے کی اجازت فقط اس ملنگ کو ہے یہ 5 نعرے مارے 1 مار لیا 4 اور مارے گا مل کے بلند تر صلوات پڑھے محمد و علیہ میری طرف توجہ رکھنا میرے دوستوں میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس وقت اس نازک دور سے ہماری قوم گزر رہی ہے آج یزید
دنیا کا یزید پھر سر اٹھا رہا ہے، وہی ناکام اور مذموم کوشش جو 1400 سال سے ہوتی رہی ہے، حسین مٹ جائے، حسین کا نام مٹ جائے، حسین کا پیغام مٹ جائے، حسین کی بات مٹ جائے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں 1400 سال گزر گئے، تخت تم نے خرچ کیے، اقتدار تمہارے لگے، پیسہ تمہارا لگا، دولتیں تمہاری لگی، درم و دینار تمہارے لگے، لیکن کیا کمال عظمت پائی ہے میرے حسین نے، تم ہر شے لگا کر بھی مرد آباد ہو گئے ہو۔ میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، میرا حسین آج بھی زندہ باد۔ اس لیے عزیزوں بزرگوں کے حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک فرد کا نام نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ سے شروع ہو جاؤ، جس میں آدم کی صفوت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس میں نوح کی نبوت کی جھلک ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم جیسا پاکیزہ کردار ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس میں موسیٰ کے کلام جیسی طاقت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جس میں عیسیٰ جیسا تقوی ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ جملے میں یوں پیدل نہیں کہہ رہا، جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا تو زیارت وارثہ کے جملے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ۔ اور میرے جوان عزیز بیٹے اور بھائی سر اٹھانا، ہم زیارت وارثہ میں یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں آدم کی صفوت کا وارث بھی حسین ہے۔ اے میرے مولا حسین آپ شخص نہیں ہے، حق یہ ہے آدم کی صفوت کے وارث بھی آپ ہیں، نوح کی نبوت کے وارث بھی آپ ہیں، ابراہیم کی خلقت کے وارث بھی آپ ہیں، موسیٰ کے کلام کے وارث بھی آپ ہیں، عیسیٰ کے تقوی کے وارث بھی آپ ہیں۔ اور اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اے میرے آقا حسین حق یہ ہے کہ محمد کی رسالت کے وارث بھی آپ ہیں اور علی کی ولایت کے وارث بھی آپ ہیں۔ اور میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھنا، آج اس کا میلاد منانے آئے بیٹھے ہو جو کوئی عام شخصیت نہیں ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جدہ ملیکۃ العرب ہے، جس کا بابا حیدر کرار ہے، جس کی ماں بطول عذرا ہے، جس کے چہرے کو دیکھنے 40,000 فرشتے آسمان سے نازل ہو، اور جس نے درباروں میں جا کر یہ کہا تھا تمہیں کیا پتا حسین سے بیعت مانگنے والوں میں حسین کون ہو، اور شیعہ نے حیدر کرار جاگنا اور بیدار ہونا، جو تعارف تیرے حسین نے دربار میں جا کے کرایا تھا۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو کچھ سناؤں تمہیں میرے حسین کا تعارف کیا تھا۔ مدینے کے دربار میں کھڑے ہو کر حسین نے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا تھا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے جتنے بادشاہ آ جائیں، دنیا کے جتنے طاقتور آ جائیں، دنیا کے جتنے سورما آ جائیں، یاد رکھنا ہاں اقتدار سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، پیسے سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، حسین کے گھر سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کردار ویسا لا جیسا حسین نے پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دو چیزیں ہوتی ہیں دوستو، ایک رب عطا کرتا ہے، ایک بندہ خود بناتا ہے۔ سیرت حسین نے بنائی ہے، عزت رب نے عطا کی ہے، کردار حسین نے بنایا ہے، شرف رب نے عطا کیا ہے، سیرت حسین نے بنائی ہے، شرف اللہ نے عطا کیا ہے۔ اور اس سے بڑا شرف کیا ہے جب امیر المومنین نے کے سامنے پیغمبر اکرم نے کہا تھا بیٹا حسین خیال کرنا، جس کے سامنے آپ محفل مفاخرہ سجا رہے ہیں، لوگ اسے علی کہتے ہیں، تو کہا تھا اس وقت امام حسین نے نانا جان ذرا میرے بابا کو کہنا، میرے بابا اپنی عظمت کو بیان کرے۔ مولا علی نے ایک لمبا قصیدہ پڑھا جس میں فرمایا او حسین میری عظمت یہ ہے میں مومنوں کا بادشاہ ہوں، میں متقیوں کا امام ہوں، میری عظمت یہ ہے میں باب مدینۃ العلم ہوں، میری عظمت یہ ہے میں حکمت کے شہر کا دروازہ ہوں، میری عظمت یہ ہے میں فاتح خیبر بھی ہوں، میں فاتح احد بھی ہوں، میں فاتح بدر بھی ہوں، میں فاتح حنین بھی ہوں۔ اور میرا حسین میری عظمت یہ ہے تیرے نام محمد کے بستر پہ محمد بن کے سونے کا شرف
ختم ہوا، پیغمبر خدا نے امام حسین کے لبوں کو چوم کے کہا، اور بیٹا حسین جو کچھ تیرے باب علی نے اپنے بارے میں کہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، علی اس سے بھی بلند ہے، علی اس سے بھی اعلیٰ ہے، علی اس سے بھی عرفہ ہے۔ اس وقت مولا علی نے کہا یا رسول اللہ حسین نے میرا قصیدہ سن لیا ہے، اب ذرا حسین کو کہیں حسین اپنا قصیدہ سنائے۔ 4 سال کا حسین، گھبرا تو نہیں ہو میری باتوں سے، سر پہ امامہ ہے، کندھے پہ عبا ہے، 4 سال کا حسین نانا کی گود میں کھڑے ہوئے، نانے اور نواسے کے رخسار ملے، امام حسین عرض کرنے لگے نانا فیصلہ خود کرنا، میرے بابے کے کمال اپنی جگہ پر، میرے بابے کے فضائل اپنی جگہ پر، نانا فیصلہ خود کرنا۔ اللہ نے میرے بابے علی کو جتنا شرف عطا فرمایا ہے، اب ایک شرف تیرا حسین بھی بیان کرتا ہے، ہاں بیٹا کہو تیرا شرف کیا ہے؟ نانا فیصلہ خود کرنا، کیا میرا شرف کم ہے کہ اللہ نے مجھے علی جیسا بابا عطا کیا؟ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خیال کرنا میں چھوڑوں گا لنگر کا تعلق شیخ صاحب کے ساتھ ہے میرے ساتھ، اور میں جب چھوڑوں گا تو چھوڑوں گا، اور سوتے ہوئے میں بھی مجھے پڑھنے کی عادت۔ جعفری صاحب بخوبی جانتے ہیں الحمدللہ میں اس کے خاندان سے ہوں جو کبھی قبروں پہ خطاب کرتا تھا، کبھی میدانوں میں خطاب کرتا تھا، تو مجھے نظر آنا چاہیے کہ آج میں ان میں خطاب کر رہا ہوں جن کا جسم بھی جاگ رہا ہے، جن کی فکر بھی جاگ رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا میرے حسین نے اپنا تعارف کرایا، جو شاعری انہوں نے کی ہے میں اسی کا جواب دے رہا ہوں اور اسی کو بیان کر رہا ہوں۔ کیا تعارف کرایا تھا؟ جب دربار مدینہ میں 28 رجب کی شب کو میرے حسین کو بلایا گیا، تنہا حسین آئے، اور یاد رکھنا میرے دوستو جسم تنہا ہوا کرتا ہے، فکریں تنہا نہیں ہوتی ہیں، کردار تنہا نہیں ہوتا ہے، اس لیے آج کہنے کا حق بنتا ہے، اور یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ہزاروں ایک طرف تھے، 72 ایک طرف تھے، ہزاروں دنیا کے بدماش تھے، دنیا کے بدکماش تھے، دنیا کے رہزن تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، دنیا کے اسلحے سے لیس تھے، ایک گندے اور غلیظ کے حکم پہ آ گئے تھے، مقابلے میں 72 کا سردار چلا، 72 لے کے چلا، اور 72 کا کیا کردار تھا؟ ہر عمر کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر رنگ کے لیے، ہر ماحول کے لیے حسین نے ایک ایک کردار چنا ہے۔ کوئی 6 مہینے کا کردار چنا ہے، کوئی 9 سال کا کردار چنا ہے، کوئی 11 سال کا کردار چنا ہے، کوئی 18 سال کا کردار چنا ہے، کوئی 24 سال کا چنا، کوئی 32 سال کا چنا، کوئی 57 سال کا چنا، کوئی 100 سال کا چنا، تاکہ میرے نانے کی امت کل یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو کردار ملا، میرے بچے کو نہیں ملا، میرے بھائی کو نہیں ملا، میرے بابا کو نہیں ملا، میرے ماموں کو نہیں ملا۔ اور خدا کا شکر ادا کر جس نے تمہیں حسین دیا ہے، تیرے پیدا ہونے والے بچے سے لے کر تیرے 100 سال کے بزرگ تک ایک کردار بھی ایسا نہیں ہے جسے تو مانگے حسین تجھے عطا نہ کرے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے میری بات؟ ذرا اور کیجئے گا دوستان عزیز، اس لیے میرے مولا نے دربار یزیدی میں کھڑے ہو کے یہ کمال کا پیغام دیا تھا۔ اور یاد رکھو حسینیوں، خالی جشنوں میں جاگنا کافی نہیں ہے، خالی جھنڈیاں لگانا کافی نہیں ہے، نعرے بھی ضروری ہے، خوشیاں بھی ضروری ہے، لنگر بھی ضروری ہے، نیاز بھی ضروری ہے، لیکن ان سب سے ضروری تیرا کردار ہے، ان سب سے ضروری تیری سیرت ہے۔ اگر چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو کہ میں حسین مولا کا تعارف حسین کی زبان میں کرا دوں تو کرا دوں۔ سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے ہو بھائی، جو سننا چاہتے ہیں
روشنیوں میں بتائیں گے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. جب گردنیں جھکی ہو تو سر کاٹتے ہیں لوگ. سر کاٹنا علی و شبیر کا مسکن ہی نہیں تھا. جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو. قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مل کے بولو پوری طاقت سے بولو. دنیا کے ہر یزید کو للکار کے بولو لبیک یا حسین. 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 مصنوعی محمد و آل محمد بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. متوجہ بیٹھے میری بات ہو کر میں زیادہ طول نہیں پکڑوں گا. فقط 10 منٹ اور آپ کی سما خراشی کرنا چاہتا ہوں. اور میرے عزیز و دوستو کہاں کہاں تیرا حسین کہاں کہاں تمہیں یاد کر رہا ہے. اور آپ کی اس تاریکی میں آنے والوں دنیا سو رہی ہے تم حسین کی عظمت کے گن گا رہے ہو. یاد رکھنا یہ بھی تمہارا کمال نہیں ہے. خدا کا شکر ادا کرو کہ رات کے اس ماحول میں دنیا گندگیوں کے ڈھیروں کا نشان ہے. تم حسین کے جشن کا نشان ہو. تم حسین کی محبت کا نشان ہو. یہ معمولی محبت نہیں ہے. میرے پیغمبر نے اصحاب کے مجمع میں بیٹھ کے زمین پہ زہرا کا بابا بیٹھا تھا گود میں اپنے حسین کو لے کے کبھی لبوں کو چومتے تھے کبھی رخساروں کو چومتے تھے کبھی ماتھے کو چومتے تھے اور چوم چوم کر فرماتے تھے یا ایھا الناس فارفوہ ھذا حسین ابن علی. اور لوگوں اسے پہچان لو یہ حسین ابن علی ہے. ایک ایسا حسین ہے سننا چاہو گے فرمایا انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب محبی فی الجنہ. یہ میرا وہ حسین ہے یہ خود بھی جنتی ہے اس کا محب بھی جنتی ہے اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے. اب میرے حسین نے گفتگو کا آغاز کیا جب کہا نا کہ ہاں فلاں مر گیا ہے اس کا بیٹا تخت بیٹھ گیا ہے. امام نے کلمہ استرجاع پڑھا. میں کل سب کو بلانا. توجہ ہے میرے جوانوں کیا جرت ہے حسین کے لہجے میں کیا طاقت ہے حسین کے لہجے میں. جب مروان میں پاس بیٹھے لعین نے کہا اے ولید یا گردن اڑا لے یا بیعت لے لے. اگر حسین چلا گیا پھر تیرے ہاتھ نہیں آئے گا. سنو گے حسینیوں تیرے حسین کی جرت کیا ہے. وہیں پر کھڑے ہو کر حسین نے پکارا. اور اب میں تمہیں ترجمہ سناتا ہوں کہ خالی حسین نے نہیں پکارا. زبان حسین کی تھی لہجہ آدم کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ نوح کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ یوسف کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ ابراہیم کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ موسیٰ کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ عیسیٰ کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ محمد کا تھا. زبان حسین کی تھی لہجہ حیدر کرار کا تھا. میرے آقا علی میرے آقا حسین نے اس وقت پکار کے کہا جب نظر کا اے بد کماش ماں کی اولاد انت تقتلنی ام ہوگا تو مجھے مارے گا یا یہ مجھے مارے گا. واللہ کذبتا واسمتا اللہ کی قسم تم جھوٹے بھی ہو گناہگار بھی ہو. اس کا مطلب ہے جو بھی جس بھی زمانے میں حسینیت کے خلاف آئے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا وہ گناہگار بھی ہوگا. یا علی. کوئی سلیمان کوئی گبر کوئی ابو ذر نکلے جو بھی نکلے اس در پہ مقدر کے سکندر نکلے. پیاسا ہے معصوم علی اصغر اگر ٹھوکر مارے
تو زمزم نکلے. اسلام نے جب مال بانٹا، اسلام نے جب مال بانٹا تو ہزاروں نکلے. اسلام نے جب خون مانگا تو کربلا مولا میں فقط 72 نکلے. پنج نعرے پنجتالی 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. یہ میری گل بھولتا نہیں، میری گل یاد ہے نا. ملنگ دی ربائی بے باری 2 باری یاد کرو لیکن گل میری نہیں بھولنی. اس وقت میرے امام نے فرمایا سنو، تم مجھے قتل کرے گا، یہ قتل کرے گا. واللہ قسم واسطہ اللہ کی قسم، تم جھوٹے بھی ہو گنہگار بھی ہو. سنو، جو بات میں نے کل کہنی تھی ابھی کہہ رہا ہوں. جو بھائی جاگنا، تھوڑا بیدار ہونا. جو کل کہنی تھی ابھی کہہ رہا ہوں. اب تیرے مولا نے اپنا تعارف کرایا. حسین مولا کا تعارف حسین مولا کی زبان سے جاگنے بیٹھے ہوئے. میں سنو، انا اہل بیت النبوہ. میں ایک شخص نہیں ہوں، میں ایک فرد نہیں ہوں، میں ہوں نبی کی اہل بیت. ابھی آپ حدیث کے ساتھ سن رہے تھے جی. کیا ہے نبی کے اہل بیت کون ہے؟ جبریل نے کہا ہم تحت الکساء. میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ وجہ تخلیق کائنات کون ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اس کا مطلب ہے جن پر آیت تطہیر اتری ہے ان میں مصطفیٰ بھی ہے، ان میں مرتضیٰ بھی ہے، ان میں بطول عذرا بھی ہے، ان میں حسن مجتبیٰ بھی ہے، ان میں حسین شہید کربلا بھی ہے. اب جب تعارف حسین نے کرایا تو یہ نہیں کرایا انا حسین ابن علی، یہ نہیں کرایا میں نواسہ پیغمبر، یہ نہیں کرایا میں حسن کا ویر، یہ نہیں کرایا میں زہرا کا لال. کیا تعارف کرایا؟ انا اہل بیت النبوہ، میں نبی کی اہل بیت ہوں. اور جامپور والے شیعہ ذرا جاگنا. اور گویا تیرا حسین کہہ رہا تھا یہ مت کہنا کہ شہزادہ لڑنے آیا ہے. ہاں، میدان کربلا میں شہزادہ نہیں لڑا ہے، میں نبی کی اہل بیت ہوں. کیا مانا؟ میں محمد بھی ہوں، میں علی بھی ہوں، میں زہرا بھی ہوں، میں حسن بھی ہوں، میں حسین بھی ہوں. معدن الرسالہ، میں رسالت کا خزانہ. مختلف الملائکہ، اے بدتماشا کی اولاد سن، میرا گھر وہ ہے جہاں ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے. منزل البائی، میرا گھر وہ ہے جہاں قرآن اترا ہے. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ بنا فتح اللہ، بنا ختم اللہ. تم میرا مقابلہ کرو گے، تم مجھ سے بیعت مانگو گے. بتائے میں کون ہوں؟ اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا، جس پہلے محمد کو بنایا وہ بھی ہمارا تھا. جس کے انتظار میں قیامت رکی رہے گی وہ بھی ہمارا ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رہی. کس کی بیعت مانگ رہے ہو؟ آؤ میں حسین تمہیں بتاؤں تمہارا یزید کون ہے. اور یاد رکھنا حسینی ہو. شیعوں کا پتہ ہے کمال کیا ہے؟ جب بھی زمانے کو یزید سمجھنے میں مشکل آئی تو یا حسین نے سمجھایا یا حسینیوں نے سمجھایا. کس نے سمجھایا؟ یزید. ہم نے بتایا کہ تمہارا یزید کون ہے. ہمارے 65 شہداء نے بتایا کہ تمہارا یزید کون ہے. ہمیں ان پہ افسوس بھی نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے غلطی پر، ہمیں فخر ہے سعادت پر. تھوڑا بیدار ہو نا بھائی. دو چار جملے اور کہتا ہوں. وہ سعادت مند ہیں، وہ ان پہ ہمیں افسوس نہیں ہے. وہ غلط راستے پہ نہیں گئے. روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی بندہ مر جاتا ہے.
بیماری میں بھی مر جاتا ہے. یہ کمال ہے. وہ ایسے جہان پہ چلے گئے جنہیں تم نہیں جانتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میرا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. جو راہ خدا میں, میرے جوانوں عزیزوں بچوں میری طرف دیکھنا, راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو, مردہ تو تم ہو, مردہ تو تم ہو جنہیں معرفت ہی نہیں ہے. تو معرفت ہے. اور یاد رکھنا ہر بندہ شہید بھی نہیں ہوتا, کسی کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسے حسین کی راہ میں ڈال دیتا ہے. راہ حسین ہے, شہادت سعادت ہے, اور شہادت زندگی ہے. اقبال خدا تیرے برکت پہ لاکھوں رحمتیں نازل کرے. کیا فکر دی, حسین مولا کی گردن کٹ گئی, یزیدی خوشی منانے لگے. اور اقبال کیا کہنے لگا, اس منظر کو دیکھ کے کہا قتل حسین اصل میں بن کے یزید ہے. پتہ نہیں تم بیدار بیٹھے ہو یا سو گئے. قتل حسین اصل میں مشکل ہے نا شاعروں کے سامنے بے جوڑ بندے کا شعر پڑھنا. بہرحال اگر غلطی ہوگی تو معاف رکھنا, لیکن جتنا میں نے سنا پڑھا یہی ہے, قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو مجھے کہنے کا حق دے دو, شہید اسلام کو پشاور کے پیسٹ حسینیوں کی ضرورت تھی, وہ خون مانگتے گئے. پشاور کی ماں حسین کی راہ میں خون دیتی چلی ہے. اور یاد رکھنا, کبھی نہ کہنا ہمیں کوئی افسوس نہیں, ہم تو اس مطلب کے پیرو ہیں. وہاب قلبی کا نام جانتے ہو, حسین پہ شہید ہوئے. اور کمال ہے کربلا کی سیرت, کمال ہے کربلا کی ماں کا جذبہ, کربلا کمال ہے حسینیت کے ماننے والوں حسینیوں کی ماں کا جذبہ. دشمن نے سر کاٹا وہاں کا, ماں کی طرف پھینکا, ماں نے سر اٹھایا واپس پھینکا. اور کیا کہا, جو چیز حسین کی راہ پہ صدقہ کر دی جائے پھر واپس نہیں دی جائے. ہمیں افسوس نہیں ہے, اس کو اچھی راہ پہ گئے. اور یہ کمال نہیں, خدا تم سب کو سلامت رکھے. ایک جملہ اور سنتے ہیں, اگر یہی پینسٹ خدا نہ خواستہ کسی دنیا کی لڑائی میں مارے جاتے تمہیں یاد آتے کسی اور مشکل میں پڑ کے مر جاتے یاد آتے. کمال نہیں ہے رب کا. جمعے کی نماز کا سجدہ ادا کرتے ہوئے مارے جانے والے حسینیوں کو رب نے وہاں تک پھیلا دیا جہاں تک ان کا حسین موجود ہے. محمد والے محمد بابا دے بلند تر صلوات. محمد تھوڑی دلی سلوات دس رہی ہے جو مولوی جی ہن گل مکا چھوڑو. توجہ رہے, بس میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک جملہ میسج پھر میرے حسین نے سنا, جس جدید کے لیے تم میری بیعت مانگے جانتے ہو اس کے ترتب کیا ہے. اور یاد رکھنا میرے بھائی, یزیدیت کے کرتوت بتانے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو کہ ہم یزیدیت کا مقابلہ کریں تو سب سے بڑا مقابلہ یہ ہے کہ تم سچے حسینی بن جاؤ. سب سے بڑا مقابلہ ہے. یزیدیت کے مقابلے کے لیے حسینی ہونا ضروری ہے. اور یہ جملہ عامر رمضانی کا نہیں ہے, یہ کسی مولانا, کسی مفکر, کسی مرجع, کسی
کسی مجتہد کا جملہ نہیں، یہ خود مولا حسین کا جملہ۔ اور میں اس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ میں تو نبی کی اہل بیت، رسالت کا خزانہ، میرے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا لگا ہے، میرے گھر میں قرآن اترا، میرے گھر سے کائنات کا آغاز ہوا، میرے گھر پہ دنیا کا اختتام ہوگا۔ یزید سنا یزید کیا ہے؟ تیرے مولا حسین جڑا یزید تعارف کرائے سناواں۔ یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومن اور فاسق برابر ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا یستوون، مومن مومن ہے اور فاسق، مل کے بولو مومن مومن ہے اور فاسق۔ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید فاسق ہے۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، غور کرنا امام کی جملوں پہ، یزید فاسق ہے، یزید شرابی ہے، یزید نفس محترمہ کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نے باور کرا دیا یزید شرابی ہے، تو پھر ہر شرابی یزید ہے۔ یزید شرابی ہے، ہر شرابی، اونچا بولو ہر شرابی، اور نہیں کچھ بندے نہیں بول رہے، ہر شرابی یزید ہے۔ اب حسین نے میں نے عرض کیا تھا کہ حسین مولا نے کہا یزیدیت کا مقابلہ چاہتے ہو تو حسین ہی بنو، اب تیرے مولا نے فرمایا جاؤ اے ولید و معاویہ اپنے یزید کو کہہ دو میں حسین ایک جملے میں پوری تاریخ رقم کر رہا ہوں، آج کے لیے نہیں، فقط مدینے کے لیے نہیں، فقط عرب کے لیے نہیں، فقط عجب کے لیے نہیں، فقط فارس کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے مثلی لا یبالی مثلا، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ اور ذکر حسین ذریعہ ہے تو مجھ جیسا بن۔ یہ چند دنوں کی زندگی، موت پر حق ہے۔ مل حیات الدنیا الا لہو و لعب، موت ایک کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور مومن وہ ہے جو اس کھیل سے کھیل کھیل کے اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان ہوتا ہے کمال یہاں نہیں ہے، کمال تو وہاں۔ خداوند کریم سے دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ سب کا اس پاکیزہ جشن میں آنا، رات کے اس پہر میں جب دنیا سو رہی ہے تم یا حسین کہہ رہے ہو، تم لبیک یا حسین کہہ رہے ہو، تم نعرہ حیدری کی پاکیزہ صدا لگا رہے ہو۔ دوستو خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے کہ جن گھروں سے صدائے یا علی آتی ہے، صدائے یا حسین آتی ہے۔ یہ نعمت خدا ہے، اس کی قدر کرنا، اس لیے کہ میرا رب کہتا ہے نعمت کی قدر کرو گے تو اور زیادہ کر دوں گا، نعمت کا کفر کرو گے اور چھین لوں گا۔ میرے اللہ اس جشن کا واسطہ ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، شہداء پشاور کے درجات بلند فرما، ان کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔